تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، بشیر نامی ایک بندہ، اس نے رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے گھر میں چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد کچھ غلہ اور ہتھیار جو لیے تو راستے میں ایک یہودی کا گھر پڑ رہا تھا، تو جو غلہ لیا تھا اس بوری کا منہ ذرا سا کھول دیا اور یہودی کے گھر تک منہ کھولے رکھا۔ وہاں جب پہنچا تو منہ بند کر لیا اور اس یہودی کے گھر گیا اور اس کے پاس اپنے کچھ ہتھیار جو چوری کیے تھے وہ وہاں رکھ دیے کہ میں بعد میں لے جاؤں گا، اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح جب اس چوری کی خبر ہوئی اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رفاعہ نے مقدمہ درج کیا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی تو اناج کے نشانات یہودی کے گھر تک۔ پھر یہودی کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے وہ ہتھیار بھی ملے۔ جب ہتھیار برآمد ہوئے تو دونوں ثبوت اس کے تھے کہ یہ یہودی چور ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اس یہودی نے یہ کہا میرے پاس یہ ہتھیار یہ بشیر رکھ کے گیا ہے فلاں آدمی۔ اب اس بشیر بھی اور اس کی سماج والے بھی ایک طرف ہو گئے اور بشیر کی طرفداری کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، اور بشیر ایسا ہے اچھا ہے، یہ یعنی غلط کو صحیح ثابت کرنے لگے، اور وہ بشیر بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اچھا بنا کے پیش کرنے لگا۔ ایسے وقت میں معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں رشتہ دار ہو اور اپنا خون ہو وہاں پہ سچی گواہی دینا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں انصاف سے گواہی دینے کو الگ سے بیان فرمایا ہے۔ بہت اہمیت ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کی بھی رہبری فرمائی اور آنے والی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک سبق اور ایک فیصلہ کن بات نازل فرمائی کہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق یعنی حق بات لے کر کتاب ایسی بھیجی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فیصلے کرنا سکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلے کریں، اور آپ کسی چور بشیر کی خیانت کرنے والے کی طرفداری بالکل نہ کریں۔ یہ امت کو سبق ہے اور واقعے کی حالت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے، جو اپنے گناہ کو قبول کر لے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے بالکل طرفداری نہ کریں جو لوگ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اوپر اس کے لیے تھا، اب یہاں سماج کے لیے، جو سماج اپنے خاندانی مجرم کو جو ان کے سامنے ظاہراً جو صحیح دکھ رہا ہو، اگر وہ کسی جرم میں پکڑا جائے تو عقیدت میں اور اس کی فیور میں کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے یوں فرما رہے ہیں تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کیا آپ ان کی طرفداری نہ کریں، اس لیے کہ بے شک اللہ جل شانہ خیانت کرنے والوں کو اور گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں بچا لوگے، آخرت میں کہاں جاؤ گے؟ ایک اللہ نے بہت بڑی بات کہی کہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں کہ دنیا میں بچا سکتے ہیں، آخرت میں کہاں جائیں گے؟ اور پھر لوگ لوگوں سے شرم کرتے ہیں، جو اللہ ساتھ میں ہر وقت ہیں۔ اللہ کو یہ بات کتنی ناگوار، اللہ اس بات سے کتنا ناراض ہوا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ لوگوں سے تو شرم کرتے ہیں لوگ،
لیکن اس اللہ سے شرم نہیں کرتے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہیں، جبکہ وہ راتوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس وقت انہیں شرم نہیں آتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ تو رات کی باتیں جب جانتا ہے تو دن کی باتیں کیوں نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام اعمالوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ان کے اوقات کیا ہیں؟ ہاں انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ ارے تمہاری اوقات یہی تو ہیں کہ تم دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے بحث بازی کر لیتے ہو، تو یہ جواب دو کہ قیامت میں جب اللہ کے سامنے بحث بازی کرنی ہوگی دلیلیں کون دے گا؟ اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون وکیل بننے کو تیار ہے؟ دنیا میں تو تم وکیل بن کے اپنے بندے کو عزت دلا دو گے، اپنے بندے کو کلین چٹ دلا دو گے، قیامت میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے دو بہت بڑی باتیں کہی، دو باتیں بہت بڑی کہی۔ ایک بات یہ کہ جب اللہ رات میں تمہارے ساتھ میں ہے تو دن میں کیوں نہیں؟ شرم اللہ سے کرنی چاہیے نہ کہ بندوں سے۔ دوسری بات، اگر تمہیں یہ بھی دھیان نہ آئے، کم از کم یہ دھیان رکھو کہ کل کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے سامنے سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا نصیب فرمائے، انصاف کرنا نصیب فرمائے، انصاف کی گواہی دینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔